ان میں سے سب سے پہلا پوائنٹ ہے خدمات، سروسز کا سیکٹر۔ سروسز کا سیکٹر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایسے ادارے جو خدمات فراہم کرتی ہے، جیسے مثلا تعلیمی ادارے ہیں، صحت کے ادارے ہیں، قانونی ادارے ہیں جو خدمات فراہم کرتی ہے، مثلا اسی طرح کنسلٹنسی مثلا جو ہوتی ہے نا، شرعی ایڈوائزنگ وغیرہ، ایسے ادارے ہوتے ہیں نا جو آپ کو اس طرح رہنمائی فراہم کرتی ہے، اور کسی بھی قسم کی سروسز ہو، یعنی جو خدمات فراہم کرتی ہے۔ اس میں اگر آپ سب سے چھوٹی سی مثال لے لیں تو ایک مثال کے طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ ایک میکینک ہے، وہ گاڑی ٹھیک کرتا ہے تو ایک خدمت فراہم کر رہا ہے نا اپنی، ایک میکینک ہے، تو وہ لوگ کس قسم چیزوں کی زکوٰۃ ادا کریں گے؟ ایک میکینک ہے یا ایک تعلیمی ادارہ ہے، وہ آپ کو تعلیم فراہم کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ان لوگوں پر جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، خدمات فراہم کرتے ہیں، سروسز فراہم کرتے ہیں آج کے دور میں، تو ان لوگوں پر ان کی زکوٰۃ جو ہے وہ کس چیزوں کی زکوٰۃ ادا کریں گے؟ تو دیکھیے، جو لوگ سروسز اور خدمات فراہم کرتے ہیں، لوگوں کے لیے پیسے لے کر عمل کرتے ہیں، سمجھایا، جیسے کہ گاڑی کی میکینکنگ ہو گئی یا کوئی بھی چیز ہو گئی جو اسپیئر پارٹس وغیرہ ہو گئے نا، بہرحال تو جو بھی لوگ خدمات اور سروسز فراہم کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں لوگوں سے کرایہ تنخواہ لیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، ان لوگوں پر زکوٰۃ کس چیز کی لازم ہوگی؟ تو اس سلسلے میں 2 پوائنٹ آپ ذہن میں رکھ لیجئے۔ اس طرح کے اداروں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ادارے وہ ہے جو صرف خدمات فراہم کرتے ہیں، اپنی کوئی چیز فروخت نہیں کرتے، اپنے پاس سے کوئی بھی نئی چیز فروخت نہیں کرتے، صرف اور صرف خدمت فراہم کرتے ہیں۔ مثلا آپ کے ایک میکینک ہے گاڑی کا، وہ آپ اس کے پاس جاتے ہیں، گاڑی ٹھیک کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کو گاڑی میں کوئی چیز لگانے کی ضرورت پڑی تو اس کے پاس نہیں ہے، وہ آپ کو باہر سے خریدنی پڑے گی۔ وہ اپنی طرف سے کوئی بھی چیز فروخت نہیں کر رہا، وہ صرف اور صرف کام کرے گا، صرف کام کرنے والے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہے وہ کیا کریں گے؟ ان لوگوں پر جو زکوٰۃ ہے وہ ان کے پاس جو آمدنی جمع ہو رہی ہے، ان کے پاس جو پیسے جمع ہو رہے ہیں اپنے کام کے بدلے میں، ان پیسوں پر زکوٰۃ ہوگی۔ ان کے پاس اور کسی بھی چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر صرف اور صرف خدمات فراہم کرتے ہیں۔ اگر ان کے پاس آلات ہے استعمال والے، یا جو مشین وغیرہ ہے جو ان کو وہ استعمال کرتے ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ان کی دکان ہے، ان کی دکان میں کوئی سامان لگا ہوا ہے، وہ فروخت نہیں کر رہے، لیکن صرف اور صرف خدمات کے لیے، سروسز کے لیے، کام کے لیے جو آلات وغیرہ ہے ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلڈنگ ہو گئی، مشینیں ہو گئی، دیگر چیزیں۔ نمبر 2، وہ ادارے جو اپنی طرف سے خدمت بھی فراہم کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں اپنی طرف سے کوئی سامان بھی فروخت کرتے ہیں، اسپیئر پارٹس وغیرہ ہوتے ہیں نا، جہاں آپ جاتے ہیں اپنی گاڑی میں ٹھیک کرنے کے لیے، تو وہ اپنی طرف سے اگر آپ کو گاڑی میں کوئی چیز لگانے کی ضرورت پڑی تو ان کی دکان میں ہوتی ہے چیز، وہ لگا دیتے ہیں ساتھ میں۔ تو مطلب یہ کہ خدمت بھی فراہم کرتے ہیں، سروسز بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ چیزیں بھی فروخت کرتے ہیں، اسی اپنی کوئی چیز بھی لگا دیتے ہیں جس کی قیمت لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں پر 2 چیزوں کی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ نمبر 1، ان کے پاس جو پیسے اور آمدنی جمع ہو رہی ہے اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے، اور نمبر 2، ان کے پاس جو سامان پڑا ہوا ہے، اسپیئر پارٹس وغیرہ پڑے ہوئے ہیں جو وہ فروخت کرتے ہیں گاڑیوں والوں پر، وہ مال تجارت کے حکم میں ہوگا نا، تو اس پر ان کی قیمت بھی مال تجارت کے طور میں ان کی قیمت پر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ تو یہ 2 صورتیں ہیں بنیادی، جہاں لوگ صرف خدمات فراہم کرتے ہو وہاں صرف قیمت اور پیسوں پر زکوٰۃ ہوگی، اور جہاں لوگ جو ہے ساتھ ساتھ میں کوئی چیز بھی دیتے ہو، مہیا کرتے ہو، سامان وغیرہ، تو ان کی پھر چونکہ ان کے پاس جو سامان مال تجارت کی شکل میں پڑا ہوگا اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اب